ہم بات کا آغاز یہاں سے کر رہے ہیں کہ جس دین کو، جس اسلام کو میں اور آپ جانتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں الحمدللہ، وہ دین جس کو رب تعالی اپنا پسندیدہ دین فرماتا ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر جب تکمیل دین کی آیت آئی تو رب نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن دین مکمل ہو گیا، واتممت علیکم نعمتی، اور میری جو نعمت تھی وہ تم پر تمام ہو گئی، پوری ہو گئی، وردیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے تمہارے لیے بطور دین اسلام کو پسند کر لیا۔ تو وہ جو رب کا پسندیدہ دین ہے، جس دین پر میں نے آپ نے چلنا ہے اور اس دین پر چل کر میں نے اور آپ نے کامیاب ہونا ہے، وہ ظاہر ہے جب ہم بات کرتے ہیں اسلام کی تو پھر ہم اسلام سے پہلے کے حالات کی بھی بات کرتے ہیں، قبل از اسلام کی۔ یہ ساری بات میں بنیاد کے طور پر، تمہید کے طور پر کر رہا ہوں تاکہ پھر جو اس کے بعد میں بات کروں گا وہ ہماری آج کی گفتگو کا عنوان ہوگا، موضوع ہوگا۔ تو اسلام سے پہلے کے حالات کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایک دن ایسا آیا ہوگا جس دن کو ہم کہیں گے کہ یہ نقطہ آغاز ہے۔ میں اس دین کی بات کر رہا ہوں جس کو میں اور آپ جانتے ہیں، بات سمجھ آئی؟ جس دین کو میں اور آپ جانتے ہیں، میں اپنی معلومات کی بات کر رہا ہوں، میں یہاں نبوت کے آغاز کی بات نہیں کر رہا بلکہ اعلان نبوت کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ نبوت کا آغاز اور ہے اور اس نبوت کا جو ہمارے سامنے اعلان ہے وہ اور ہے۔ اگر بات ہو نبوت کی تو وہ تو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا کن تو نبیین، میں اس وقت بھی نبی تھا، اور کن تو نبیین بتا رہا ہے کہ یہ نہیں کہ اس دن سے شروع ہوا، نہیں، فرمایا تب بھی تھا۔ کب؟ جب آدم ابھی روح اور جسم کے، اس کا مطلب ہے آدم علیہ السلام ابھی تخلیق نہیں فرمائے گئے تھے، اور میرے اور آپ کے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ نبی تھے۔ ایسے ہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہم جو ابھی بات کر رہے ہیں تمہیدی گفتگو ہے، یہ نبوت کے آغاز کی بات نہیں ہو رہی، اعلان نبوت کی بات ہو رہی ہے، اسلام کے آغاز کی بات ہو رہی ہے کہ کوئی ایک نقطہ آغاز ہوگا، کوئی ایک پہلا دن ہوگا جس دن کے یہ ظلمت کے جو اندھیرے ہیں وہ چھٹنے کی بات کی جائے گی، کوئی پہلا جملہ، پہلا کلمہ، کوئی پہلی بات گفتگو کا آغاز ہوگا۔ وہ پہلی بات، پہلی گفتگو، وہ جو آغاز ہے جس کو سٹارٹنگ پوائنٹ کہیں، نقطہ آغاز کہیں، وہ میں اور آپ جانتے ہیں غار حرا ہے۔ ایسے ہی ہے، غار حرا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ، کون سی حیات طیبہ؟ ظاہری، جو میرے اور آپ کے سامنے ہے، ظاہری حیات طیبہ کا 40واں سال ہے۔ آپ غار حرا میں رونق افروز ہیں اور پہلی وحی آ رہی ہے۔ کون سی وحی؟ پہلی وحی دین کا، اسلام کا، قرآن کا، ہماری ہدایت کا، رہنمائی کا، ان تعلیمات کا جن کو قرآن کہتا ہے یہ ہدایت بھی ہے، یہ شفا بھی ہے، یہ نور بھی ہے، یہ رحمت بھی ہے، یہ تمام تعلیمات، وہ تعلیمات جس کے بارے میں رب کہتا ہے کہ کائنات کی ہر خشک و تر چیز کا بیان اس کتاب کے اندر موجود ہے، ہر چیز کے لیے ہدایت آنے والی ہے۔ یہ وہ کتاب جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ صرف نازل تو غار حرا میں ہو رہا ہے،
اس کے پہلے سامعین تو جزیرۃ العرب کے وہ لوگ ہوں گے، لیکن ہدایت اس نے صرف ان لوگوں کو نہیں دینی، ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے۔ اس کتاب کے نزول کا آغاز ہو رہا ہے، دین کا آغاز ہو رہا ہے، اسلام کا آغاز ہو رہا ہے، قرآن کا آغاز ہو رہا ہے، اور اس آغاز کے موقع پر میرے پروردگار نے ایک چیز واضح کر دی، ایک چیز بتا دی، سمجھا دی، سمجھنے والوں نے سمجھ لیا کہ عین ممکن ہے بعد میں کوئی اس قرآن کے نغمے ایسے الاپے، اور یہ بات ہمارے معاشرے میں موجود ہے کہ کچھ لوگ ایسے پیدا ہوئے بد باطن، جن کے ذہن میں یہ خباثت پیدا ہوئی کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ ہمیں رسول اللہ کے فرامین کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ تو قرآن نے پہلی وحی والے دن جو بات بتائی، میں اب آپ کو وہ بتانے جا رہا ہوں۔ کچھ لوگ ایسے ہوئے جن کو لگا کہ ہمارا تعلق اسلام سے تو ہے گہرا قلبی، لیکن جو اسلام لے کر آیا توجہ ہے اس کے ساتھ وہ قلبی لگاؤ، تعلق، وابستگی وہ محسوس نہیں کرتے۔ کچھ لوگ اس طرح کے بھی ذہنیت رکھنے والے، پہلے دن پہلی وحی آغاز ہو رہا ہے اور رب کہہ رہا ہے اقرا باسم ربک الذی خلق، کہ اے محبوب اپنے رب کے نام سے پڑھیے۔ پہلے دن رب نے بتا دیا۔ اب یہ عنوان ہے ساری گفتگو کا، پہلا دن ہے اسلام کا، پہلا دن ہے قرآن کے نزول کا، پہلا دن ہے یہ سارا دین جو پوری اقوام عالم میں پھیلا ہوا ہے، اس دین کا آغاز ہونے جا رہا ہے، اس اسلام کا آغاز ہونے جا رہا ہے، قرآن نازل ہو رہا ہے، نسلوں کی صدیوں کی رہنمائی کا سامان موجود ہے۔ پہلے دن رب نے بتا دیا کہ رب کو ماننے والا ہر بندہ جان بھی لے، سمجھ بھی لے، سن بھی لے کہ میں رب العالمین ہوں۔ جب وہ قرآن پڑھے گا تو پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین پڑھے گا، وہ ترتیب توقیفی ہوگی۔ پہلی وحی یہ ہے اقرا باسم ربک الذی خلق، تو جب وہ پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین پڑھے گا تو اس کے دل میں آئے گا رب میرا بھی رب ہے، آسمانوں کا بھی رب ہے، زمینوں کا بھی رب ہے، چاند تاروں کا بھی رب ہے، لیکن اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ جس دن پہلی وحی آئی، جس دن اسلام کا آغاز ہوا، ابتدا ہوا، رب نے بتا دیا میں پہلے محمد کا رب ہوں، پھر کسی اور کا رب ہوں۔ اقرا باسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھیے۔ تو رب نے کیا بتایا؟ میں رب ہوں، اور رب ایسا ہوں کہ رب محمد ہوں، میں رب مصطفیٰ ہوں۔ اور جب ابھی ہمارا عنوان بن گیا، اب ہمیں بات سمجھ آ گئی کہ ہم جو چیز سننے اور سمجھنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ رب کو رب مصطفیٰ ہونا کتنا پسند ہے۔ دیکھیں وہ ہے رب العالمین، وہ کیا ہے؟ وہ میرا بھی رب ہے، آپ کا بھی رب ہے، سب کا رب ہے، رب العالمین جو ہے، لیکن اس کو رب مصطفیٰ ہونا، رب محمد ہونا اس کو کتنا پسند ہے۔ اور وہ چیزوں کو، دین کو، شریعت کو، اسلام کو، ایمان کو، عقائد کو کیسے اپنے نبی سے، کیسے اپنے رسول سے جوڑتا ہے، ہر موقع پر، ہر اہم وجہ پر، ہر اہم بات پر۔ اور ظاہر ہے رب کائنات کی کہی ہوئی ہر بات ظاہر حکمت والی ہے، ظاہر ہے، اہم ہے، لیکن اس میں سے بھی جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب بات ہو پہلی وحی کی تو کہا اقرا باسم ربک الذی خلق۔ اب اہم واقعہ کیا ہے؟ اہم واقعہ یہ ہے کہ انسان کی تخلیق ہو رہی ہے۔ اس کی اہم واقعہ یہ ہے کہ دنیا میں خلافت ارضی کا تاج دیا جانے والا ہے اور آدم علیہ السلام کو بنایا گیا ہے۔ اب ہمیں بزرگوں نے یہ سکھایا کہ یہ جو اللہ نے فرشتوں کو اکٹھا کیا نا، یہ سمجھنے کی بات ہے نا، سمجھ آ جائے تو سبحان اللہ، نہ سمجھ آئے تو پھر بھی سبحان اللہ۔
آدم علیہ السلام تخلیق کیے گئے ہیں، آدم علیہ السلام تخلیق کیے گئے ہیں، تو یہ جو فرشتوں کو رب نے اکٹھا کیا نا، اب میں ولادت ویسے ہوتی ہے وہ پیدائش، یہاں میں ولادت کا لفظ ادھار لے رہا ہوں، ولادت کا لفظ ادھار لے رہا ہوں، یہاں والد اور والدہ سے پیدا ہونا مراد، یہ میں نے ادھار لیا فی الحال آپ کو بات سمجھانے کے لیے۔ آدم علیہ السلام تخلیق کیے گئے، پیدا کیے گئے، والد اور والدہ، اور میں نے ولادت کا لفظ کیا لے لیا؟ ادھار لے لیا۔ آدم علیہ السلام تخلیق ہو گئے، پیدا ہو گئے، رب نے فرشتوں کو بلا لیا، جو آپ نے تفاسیر علماء سے سنی سمجھی وہ ساری اپنی جگہ پر درست ہیں، حق ہیں، سچ ہیں، لیکن اللہ والوں کو ایک چیز اور بھی نظر آئی، اور جو اور نظر آئی وہ انہوں نے بتا دی کہ بھائی دیکھو یہ ہم اپنی نظر کی بات کر رہے ہیں، اللہ والیاں گل مکا چھوڑی تو ساں ہور ڈٹھا، اساں ہور ڈٹھا، بھائی اپنی اپنی نظر کی بات ہے نا۔ اللہ والوں نے کہا یہ جو اللہ نے فرشتوں کو اکٹھا کیا نا، وہ کہتے ہیں یہ اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت کا جلسہ ہو رہا ہے، سمجھ آئی؟ یہ اللہ کے نبی آدم علیہ السلام کی ولادت کا، پیدائش کا جلسہ ہو رہا ہے، محفل ہو رہی ہے، یہ نبی پیدا ہوا اور محفل ہو گئی۔ تو نبی کی ولادت پر، تخلیق پر، پیدائش پر محفلیں کرنا یہ رب تعالیٰ کی سنت ہے۔ اب اہم بات ہے، خلافت عرضی کا تاج آدم علیہ السلام کے سر پہ سجایا جانا ہے، انسان کو خلیفۃ اللہ فی الارض بنانا ہے، تو رب نے کیا کہا؟ قرآن پڑھیے، رب نے کیا کہا؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور اذ بمانا اذکر، کہ محبوب یاد کیجئے، کیا کریں؟ یاد کیجئے۔ اب میرے آپ کی جو ظاہری جسمانی گنتی ہے اس میں تو یہ ہے کہ آدم علیہ السلام اب تخلیق ہوئے ہیں، پھر دنیا میں بھیجے جائیں گے، پھر ان کی اولاد ہوگی، پھر ان کی اولاد ہوگی، پھر کئی صدیوں ہزاروں سال بعد جناب سیدہ آمنہ کے بطن سے رسول اللہ دنیا میں تشریف لائیں گے، اور رب جب آدم علیہ السلام کو ابھی تخلیق کر رہا ہے اس وقت اپنے نبی، اپنے محبوب نبی حضرت محمد کو فرما رہا ہے اذکر، یاد کرو نا سونیا۔ اب یاد کیا کی جاتی ہے چیز؟ یاد کیا کیا جاتا ہے؟ جو موجود ہو، جس نے دیکھا ہو، جس کے سامنے ہوا ہو۔ اب رب یہ بھی تو کہہ سکتا تھا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ، جب اللہ نے کہا فرشتوں سے، کہہ سکتا ہے، لیکن واقعہ دیکھیے نا، رب نے کہا، یہ نہیں کہا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ، کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ۔ محبوب یاد کرے نا جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا تھا، آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا تھا، کیوں؟ رب کہہ سکتا ہے نا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ، وہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، وہ کہہ سکتا ہے، وہ یہ بھی کہنا ملائکہ سے ہے، کہنا فرشتوں سے ہے، تو وہ کہہ سکتا ہے کہ فرشتوں کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، خلیفہ انسان کو بنانا ہے، تو وہ کہہ سکتا ہے کہ انسانوں کے رب نے کہا خلافت کا تاج آدم علیہ السلام کے سر پہ سجایا جا رہا ہے، تو وہ کہہ سکتا ہے آدم کے رب نے کہا۔ بھائی تاج مل رہا ہے آدم علیہ السلام کو، واقعہ سنایا جا رہا ہے سامنے بٹھا کے فرشتوں کو، اور کہا کیا جا رہا ہے؟ محمد مصطفیٰ کے رب نے کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، جب تیرے رب نے کہا فرشتوں سے کہ میں زمین میں کیا کہنے، تو رب کو اپنے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ کا رب ہونا کتنا پسند ہے، اس ہوا ہے، اور جس کی آپ اولاد ہیں اس کو خلافت کا تاج پہناتے ہوئے رب نے کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، جب آپ کے رب نے کہا، اس کا مطلب ہے رب تو وہ سب کا ہے، لیکن اس کو اپنے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ کا رب ہونا۔ پھر آ گئی بات، دیکھیں میں نے اب آپ کو سمجھا دیا، دین کی بات رب محمد کے نام سے، اسلام کی بات رب محمد کے نام سے، خلافت عرضی کی بات رب محمد کے نام سے۔ اب آ گئی بات ایمان کی، کس کی؟ ایمان کی، کس کی؟ ایمان کی، کہ ایمان بھی تو لے کر آنا ہے نا، قرآن پر،
اسلام پر، اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر ایمان کی پھر سلامتی بھی ہونی ہے، ایمان کی حفاظت بھی ہونی ہے۔ اور رب نے کیا فرمایا؟ ذہن میں آپ کے بات ہے نا کہ عنوان کیا چل رہا ہے کہ وہ رب سب کا ہے، رب لیکن اس کو مصطفیٰ کا رب ہونا بہت پسند ہے۔ اب بات ہو رہی ہے ایمان کی، بات کس کی ہو رہی ہے؟ تو وہ قسم بیان کر کے فرماتا ہے، قسم بیان کر کے فرماتا ہے کہ تم ایمان کرو گے، ایمان کا تم نام بھی لوگے، تم ایمان کے نام لیوا بھی ہوگے، تو جان لو، یہ بات غور سے سن لو، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، سونیا آپ کے رب کی قسم ہے کوئی شخص اس وقت تک ایمان والا ہو نہیں سکتا حتیٰ یحکموک، جب تک آپ کو اپنا حاکم تسلیم نہ کر لے۔ توجہ ہے بھائی؟ کوئی ایمان والا کب تک نہیں ہو سکتا؟ جب تک رب کا حکم نہ مانے نا۔ وہ خود تو کہتا ہے کہ حکم صرف میرا ہے، ان الحکم الا للہ، حکم صرف میرا ہے، حکم صرف رب کا ہے۔ الیس اللہ بأحکم الحاکمین، کیا میں سب سے اچھا حاکم نہیں ہوں؟ رب نے سوال پوچھا ہے میرے سے، آپ سے۔ وہ خود تو کہتا ہے کہ میرے جیسا کوئی حاکم ہے ہی کوئی نہیں، وہ خود تو کہتا ہے کہ میرے علاوہ کوئی اور حاکم ہے ہی کوئی نہیں، کسی اور کا حکم ہی کوئی نہیں، حاکم مطلق میں ہوں، رب کائنات۔ تو پھر کہنا تو یہ چاہیے تھا نا کہ جو رب کا حکم نہیں مانے گا وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ لیکن رب نے کیا فرمایا؟ فَلَا وَرَبِّكَ، مجھے محمد مصطفیٰ کے رب ہونے کی قسم ہے، جو مصطفیٰ کا حکم نہیں مانتا اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ فیما شجر بینہم، کن معاملوں میں؟ یہ جو فیما شجر بینہم ہے نا، تو علماء نے کہا کہ اس سے مراد صرف کوئی بنیادی اخلاقیات معاملات نہیں ہے، فیما شجر بینہم سے مراد ہے کسی قسم کا کوئی معاملہ، کسی بھی قسم کا کوئی ایسی چیز جس میں دو لوگوں کے درمیان، دو مسلمانوں کے درمیان، دو ایمان والوں کے درمیان اختلاف رائے پیدا ہو جائے، اختلاف رائے پیدا ہو جائے، میں کوئی اور بات کرتا ہوں، آپ کوئی اور بات کرتے ہیں، تو اب کس کی بات کو معتبر مانا جائے گا؟ اچھا رب یہ بھی تو فرما سکتا تھا نا کہ جب دو لوگوں میں اختلاف ہو جائے، دو لوگوں میں آپس میں باہمی اختلاف ہو جائے، تو یہ میرا بھیجا ہوا کلام ہے، اس کے مطابق فیصلہ کریں، اور یہ بات حق ہے، اس سے انکار نہیں ہے، اس سے انکار، یہی حق ہے، یہ حق کا پیمانہ ہے، معیار ہے، رب کا بھیجا ہوا کلام ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، رب سے زیادہ سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے؟ لا تبدیل لکلمات اللہ، اس کے کلمات کبھی تبدیل نہیں ہوتے۔ ان هو الا ذکر للعالمین، یہ عالمین کے لیے نصیحت ہے، اور یہ قد جاءکم من اللہ نور وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ وَرَحْمَةٌ، یہ تو شفا ہے، یہ تو رحمت ہے، یہ تو ہدایت ہے، یہ تو نصیحت ہے اور عالمین کے لیے ہے۔ تو اس کو بھی معیار بنایا جا سکتا تھا، اسلام کی تعلیمات کو بھی معیار بنایا جا سکتا تھا، حق ہوتا، سچ ہوتا، لیکن رب نے کس کو معیار بنایا؟ حتیٰ یحکموک، جب تک آپ کے حکم کے آگے اپنا سر جھکا نہیں لیتا نا، تب تک ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ پھر رب ویسے بھی تو کہہ سکتا تھا نا کہ کوئی شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک آپ کو اپنا حاکم نہ مان لے، یہ بھی تو فرما سکتا تھا کہ نبی کا حکم مانے بغیر کوئی ایمان والا، یہ بات یوں بھی تو کی جا سکتی ہے نا کہ نبی کا حکم مانے بغیر کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا، لیکن رب کیا فرما رہے ہیں؟ فَلَا وَرَبِّكَ، مجھے مصطفیٰ کے رب ہونے کی قسم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مجھے رب ماننے والوں، اگر مجھے رب ماننا ہے تو یوں مانو کہ میں مصطفیٰ کا رب ہوں۔ تو جو یہ مانے گا کہ میں مصطفیٰ کا رب ہوں، اس کی توحید میں قبول کر لوں گا، اس کا دین بھی میں قبول کر لوں گا، اس کا اسلام بھی میں قبول کر لوں گا۔ اور پھر رب سونے نے فرمایا کہ محمد عربی کو جب اپنا حاکم تسلیم کر لے تو دل میں پھر فرق بھی نہ آئے،
دل میں حرج نہ آئے. کیسے؟ میں آپ کو مسائل کی چند باتیں سمجھا دیتا ہوں. مثال کے طور پر قصر نماز ہے. کیا ہے؟ قصر نماز ہے. بڑی غور سے سمجھنے والی بات ہے. رب نے رعایت دے دی. رب نے کیا دے دی؟ رعایت دے دی کہ جب آپ حالت سفر میں ہوں تو آپ قصر نماز پڑھ سکتے ہیں. 4 فرض ہیں جو، تو آپ اس کو 2 پڑھیں. ایسے ہی ہے نا. اب کوئی 2 پڑھتے ہوئے اس کو لگے کہ نہیں 4 پڑھتا تو زیادہ مزہ آتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رب سونے کے محبوب کی تعلیمات پہ خوش. رب سونے کے محبوب نے رعایت دی ہے، اور وہ رعایت لے کے خوش ہی نہیں، دکاندار سے رعایت لے کے خوش ہو جاتا ہے کہ میں نے 4 روپے 10 روپے چھڑوا لیے ہیں. اور رب سونے کا رب پیارے کا پیارا محبوب رعایتیں دے رہا ہے، اور یہ اس رعایت پہ خوش ہی نہیں ہو رہا. تو یہ جو اس کے دل میں خوشی نہیں آ رہی نا، رب نے کہا کہ جب محبوب کی دی ہوئی رعایتوں پہ تم خوش نہیں ہوگے تو تمہارا ایمان، جیسے عزیمت پر ہونا ضروری ہے ویسے رب کی دی ہوئی رخصت پر بھی خوش ہونا ضروری ہے. حضرت عمر پاک کے لخت جگر فرزند حضرت عبداللہ ابن عمر سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو قصر نماز ہے سفر والی، تو انہوں نے کہا کہ بغیر خوف کے جو قصر نماز پڑھی جاتی ہے، حالت خوف میں جو قصر پڑھی جاتی ہے، اس کا ذکر تو قرآن میں ہے. عنوان آپ کو سمجھ آ گیا کہ وہ رب سب کا ہے. الحمدللہ رب العالمین کہہ کے اس نے بتا دیا کہ وہ رب سب کا ہے، تمام جہانوں کا رب ہے، لیکن اس کو مصطفیٰ کا رب ہونا محبوب ہے. اس کو اپنے محمد عربی کا، اپنے سونے نبی کا رب ہونا پسند ہے. اس لیے جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، خلافت عرضی کا تاج ان کو پہنایا جانا ہے، تو کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، جب تیرے رب نے کہا. جب ایمان کی بات ہوئی تو ایمان کو یہ کہا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، مجھے محمد مصطفیٰ کے رب ہونے کی قسم ہے کوئی شخص ایمان والا ہو نہیں سکتا جب تک آپ کو اپنا حاکم نہ مان لے. تو اس کو محبوب مصطفیٰ کا رب ہونا پسند ہے. اب میں نے آپ کو بتایا تھا اسلام کا آغاز ہو رہا تھا، پہلی وحی آ رہی تھی، دین کی ابتدا ہو رہی ہے کہ دین کو جاننے والے بہت پیدا ہوں گے، دین کے عالم بھی پیدا ہوں گے، اسلام کے نام لیوا بھی پیدا ہوں گے، قرآن ماننے والے بھی پیدا ہوں گے. تو جس دن پہلی وحی آ رہی تھی، جس دن اسلام کی ابتدا ہو رہی تھی، پہلی عید رکھی جا رہی تھی، نقطہ آغاز والے دن رب نے بتا دیا تھا کیا اقرا باسم ربک الذی خلق، کہ محبوب اپنے رب کے نام سے پڑھیے. تو رب نے بتا دیا تھا کہ بعد میں قرآن پڑھنے والے پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین پڑھیں گے، ان کا عقیدہ یہ ہوگا کہ یہ میرا بھی رب ہے، آپ کا بھی ہے، زمین و آسمان کا ہے، سب کا ہے. لیکن اس نے پہلے دن بتا دیا کہ میں پہلے محمد مصطفیٰ کا رب ہوں، بعد میں کسی اور کا رب ہوں. پھر یہ جو قرآن جس کی ہم بات کر رہے ہیں، قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے خود اس قرآن کا تعارف کیا فرمایا؟ فرمایا قرآن نے کہا کہ یہ جو قرآن ہے یہ رب تعالیٰ کے محبوب نے اپنے محبوب کو مخاطب کر کے فرمایا کہ محبوب یہ آپ کے رب کا کلام ہے. محبوب یہ آپ کے رب کا کلام ہے. تو اس لیے بتا دیا کہ یہ جو قرآن ہے وہ قرآن کو مانتے ہوئے، قرآن کو قرآن مانتے ہوئے پتہ ہونا چاہیے کہ یہ مصطفیٰ کے رب کا بھیجا ہوا ہے. دین کو مانتے ہوئے پتہ ہونا چاہیے کہ یہ مصطفیٰ کے رب نے یہ دین ہم پر لازم قرار دیا ہے. اور جس صراط مستقیم کی میں اور آپ دعائیں مانگتے ہیں اور التجائیں کرتے ہیں، اس صراط مستقیم کا تعارف کرواتے ہوئے بھی رب نے فرمایا کہ صراط مستقیم وہ ہے جس کا تعین آپ کے رب نے، محمد مصطفیٰ آپ کے رب نے کر دیا ہے. تو کیا پتہ چلا کہ وہ رب سب کا ہے، لیکن اس کو مصطفیٰ سونے کا رب ہونا پسند ہے. وہ صراط مستقیم کی بات کرے تو کہتا ہے مصطفیٰ کے رب کا بتایا ہوا سیدھا راستہ. وہ قرآن کی بات کرے تو کہتا ہے مصطفیٰ کے رب کا بتایا ہوا. وہ ایمان کی بات کرے تو کہتا ہے فلا و ربک، کہ محبوبہ تیرے محبوب نبی تیرے رب ہونے کی مجھے قسم ہے
کہ جو تجھے حاکم نہیں مانتا وہ دین اسلام کا اس سے کوئی تعلق. خلافت عرضی کا تاج پہنانا ہو تو کہتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، مجھے محمد مصطفیٰ کے رب ہونے کی قسم ہے. جب پہلی وحی ہو تو کہتا ہے اقرا باسم ربک الذی خلق. پتہ چلا وہ رب تو سب کا ہے لیکن اس کو رب مصطفیٰ ہونے سے محبت. پتہ چلا کہ دین اسلام قرآن ہر چیز کا تعلق نسبت. اس کا مطلب یہ ہوا کہ چاہے کوئی وسیلہ مانے، اور یہ آخری جملہ اپنی گفتگو کو اختتام تک لا رہا ہوں، چاہے کوئی وسیلہ مانتا ہو چاہے کوئی وسیلہ نہ مانتا ہو، یہ صرف آپ رب مصطفیٰ والی آیات قرآن میں پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ رب نے اسلام کا تعلق بھی مصطفیٰ سے جوڑ دیا، قرآن کا تعلق بھی مصطفیٰ سے جوڑ دیا، دین کے آغاز کا تعلق بھی مصطفیٰ سے جوڑ دیا، ایمان کا تعلق بھی مصطفیٰ سے جوڑ دیا، اور بتا دیا کہ ایمان بھی تب ہے جب مصطفیٰ کے رب کو رب مانو. قرآن بھی وہ ہے جو مصطفیٰ کے رب نے بھیجا، اسلام بھی وہ ہے جو مصطفیٰ کے رب نے تم پر لازم کیا. اس لیے ہر چیز ماننے سے پہلے مصطفیٰ ماننا پڑے گا، پھر مصطفیٰ کا خدا ماننا. بس یہی سارا دین ہے اور یہی سارا ایمان ہے کہ دین کس کا؟ محمد عربی کا. اسلام کس کا؟ محمد عربی کا. رب کون؟ جس کا تعارف محمد عربی نے کروایا. اس لیے وہ جو میں آپ کو حدیث پاک سنا رہا تھا برکت کے لیے وہ سنا کے اجازت چاہتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ پوچھا قصر نماز کے بارے میں، تو وہ کہتے ہیں کہ ان اللہ بعث الینا محمدا، وہ کہتے ہیں کہ ہم میں اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول مبعوث فرما دیا. وَلَا نَعْلَمُ شَيْئًا، اور ہمیں تو کوئی چیز پہلے پتہ ہی کوئی نہیں تھی، ہمیں کچھ نہیں آتا تھا. پوچھنے والے نے یہ کہا کہ قرآن میں حالت خوف میں تو قصر نماز کرنے کا حکم ہے، لیکن جب خوف نہ ہو پھر کیوں قصر کریں؟ اب وہ جواب کیا دے رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں ان اللہ بعث الینا محمدا، رب نے ہمارے درمیان محمد عربی بھیج دیا، اور ولا نعلم شیئا، ہمیں تو پتہ ہی کچھ نہیں تھا. تو پھر کا ونفعل ما راینا محمد، بس جو محمد کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں، یہی ہمارا دین ہے. کہا ہم نے تو اللہ کو نہیں دیکھا، جنت دوزخ نہیں دیکھی، ہم نے تو سونے محمد کو دیکھا ہے. جو انہوں نے کہہ دیا وہ دین ہے، جو انہوں نے کہہ دیا وہ ایمان ہے. اس لیے اپنے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ سے تعلق ایسا ہو کہ ہر چیز ان کی نسبت سے ہو، اور جو ان کی نسبت سے ہو وہ رب کی بارگاہ میں قبول بھی ہے اور منظور بھی ہے. اللہ تعالی محمد مصطفیٰ کی پکی سچی نسبت غلامی ہمیں نصیب فرمائے، اور پیارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ کی اولاد، آپ کا گھرانہ، آپ کی جو قرابت ہے، آپ کے خاندان سے ہماری قلبی وابستگی، تعلق، محبت برقرار رکھے، اور اللہ سونا اپنے پیارے نبی کی اولاد کو اسی طرح ہمارے درمیان رونق افروز رکھے. وما علیہ الا البلاغ المبین.